على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جیسے کہ گزشتہ کل آپ لوگوں کو خبر دی گئی تھی کہ آج سے انشاءاللہ موضوع بدلے گا، اس حساب سے میں نے جب سے یہاں پر آیا ہوں خواتین کے بارے میں، پردہ نشین کے بارے میں کوئی مسئلے اور کوئی بیان میرا نہیں ہوا، اس لیے خیال یہ ہوا کہ کچھ بیان ہماری ماں اور بہنوں کے تعلق سے بھی ہو جائے، جو کہ دین کے وہ بھی مکلف. اللہ رب العالمین نے زندگی کے ہمارے دو پہیے بنائے اور یہ دونوں پہیے مرد و عورت ہوا کرتے، شوہر اور بیوی، اور اس کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ اگر دونوں کے اندر برابری آ جائے وقت بڑے اچھے طریقے سے گزرتے، زندگی اچھے سے کٹتی ہے. لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک بے راہ روی کے شکار ہو پھر زندگی عذاب بن کر رہ جاتی. تو انشاءاللہ العزیز سورہ روم کی میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اور اسی کی مناسبت سے میرا آج سے یہ موضوع رہے گا ہمارے خواتین کی اصلاح قرآن و احادیث کی روشنی میں. پروردگار عالم نے خصوصاً دنیا کے اندر جہاں پر ہمیں تمام چیزیں فائدے اٹھانے کے رکھے اور جہاں پر ہماری زندگی گزارنے کے لیے ساز و سامان دنیا عطا فرمائے، وہیں پر شوہر کو بیوی کی اور بیوی کو شوہر کی اتنا زیادہ ضرورت تھی کہ جس کے بغیر زندگی انسان کی اجیرن بن کے رہ جاتی. آدم علیہ السلام کو جب جنت میں پروردگار عالم نے پتلے میں روح پھونکی تو وہاں پر آدم علیہ السلام کو ہی من نہیں لگا. اللہ رب العالمین نے اپنی زندگی کے ساتھی حوا علیہ السلام کو ان کے بائیں پسلی سے پیدا کیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی نقطے کی بات بتائی کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے اندر سمجھداری کم رہا کرتی. یہ ناقصات العقل، عقل کی کچھ کمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، لیکن اس کے اندر بھی بڑی مصلحت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے مخصوص اوقات میں پروردگار عالم نے تمہیں نماز چھوڑنے کا حکم نہیں فرمایا؟ کیا تم مخصوص اوقات میں روزے نہیں چھوڑتی؟ بعد میں قضا کر لو، الگ بات ہے. لیکن مردوں کو کسی بھی وقت سوائے اس کے کہ کوئی آدمی غشی طاری ہو جائے، کسی کی کوئی بے ہوش ہو جائے تو ہی نماز معاف ہے، ورنہ ہرگز کبھی معاف نہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے ہماری خواتین کو مہینے میں تو آفر دے رکھا ہے، جاؤ چھٹیاں مناؤ. اور آدم علیہ السلام کو دے کر اللہ رب العالمین فرمایا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ
انسانوں اور دنیا کے لوگوں، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر اس سے اس کے جوڑے بنائے، اور اس جوڑے سے پروردگار عالم نے اتنی بڑی زمین، اتنی بڑی دنیا بھر دی۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، مردوں سے عورتوں سے زمین پروردگار عالم نے بھر دی۔ پوری زمین میں دو ہی سے، ایک جوڑے سے اللہ رب العالمین نے پوری دنیا بنائی۔ مردوں کو پروردگار عالم نے دنیا میں اپنی زندگی میں باہری کاموں کا بادشاہ بنایا۔ دنیا کے اندر باہری کام کو مرد دیکھا کرے، کاروبار میں مرد مشغول رہے، تجارتوں میں مصروفیت مردوں کی ہوا کرے گی، عورت تو گھر میں ملکہ بنے گی۔ پروردگار عالم نے ہمارے اوپر ذمہ داری رکھی اور فرما دیا الرجال قوامون علی النساء، مردوں عورتوں کا نگران میں نے تجھے بنا دیا۔ مرد عورتوں کا نگران ہے، دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی اگر ہم عرب کے تصور کریں، عرب کے اندر زمانے جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا تھا، اگر ان کا ذکر کیا جائے بیان بڑا طویل ہو جاتا ہے، اس لیے اختصار سے میں بتلانا چاہتا ہوں۔ عرب میں زمانے جاہلیت میں اسلام کے آنے سے پہلے لڑکیوں کی، عورتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہودیوں میں، نصرانیوں میں عورتوں کو گناہ کا ذریعہ جانا جاتا۔ تصور کیا جاتا کہ اگر دنیا میں عورتیں نہ ہوتی، دنیا میں مرد گناہ ہرگز نہیں کرتے۔ یہودیوں میں، نصرانیوں میں یہ تصور عورتوں کے تحت تھا، اور اسی لیے کوئی بھی باپ جب اپنی بیٹی کی خوشخبری سن لیتا، اللہ اکبر، قرآن کریم نے اسے بشارت دیا، قرآن کریم نے اسے بتلایا کہ بیٹیوں کی پیدائش خوشخبری کی باعث ہے مردوں کے لیے، رحمت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلایا جب پروردگار عالم اپنے کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اپنے بندے کو کیا عطا فرماتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رب پروردگار عالم کسی بندے سے خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے بیٹیاں دیتا ہے۔ یہ رحمت بنا کر، تحفہ بنا کر اللہ تعالیٰ اپنے بندے جب خوش ہوتا ہے بیٹی عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا اور زیادہ خوش ہوتا ہے ایک اور بیٹی دے دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ جب دو بیٹی کی پرورش کرے گا، پروان چڑھائے گا، تعلیم و تربیت سے آراستہ کرے گا، تو کل قیامت میں یہی دو بیٹیاں جہنم سے پردہ بنے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کو تلیہ بشیء من هذه الجاریتین کانت له ذکرا من النار، جس آدمی کو پروردگار عالم نے دو بیٹیاں عطا فرمائی، اس آدمی نے کوئی آگ نہ سمجھی، دونوں بیٹیوں کی پرورش اچھے طریقے سے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت میں اپنے والدین کے لیے یہ دونوں بیٹیاں جہنم سے رکاوٹ کا ذریعہ بنے گی۔ عورتوں کی مرتبہ اور زندہ درگور کر دیا جانا، زمانے جاہلیت میں جب بیٹیوں کی بشارت دی جاتی، قرآن کریم میں نقشہ کھینچا، ذرا دیکھیں۔ آج میں تمہیں کی گفتگو کرتا ہوں، کل انشاءاللہ پھر اور اس کا بیان چلے گا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹیوں کی بشارت دی جاتی، جب کسی سے کہا جاتا تو بیٹی کا باپ بن گیا، غم سے نڈھال ہو جاتے، اتنا زیادہ افسردہ ہوتے۔ قرآن کریم نے فرما دیا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، چہرہ